السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں حسرت موہانی کی غزل گوئی پر۔ حسرت موہانی ایک قدر الکلام شاعر تھے۔ ان کی یہاں صنف غزل اپنے انتہائی عروج پر نظر آتی ہے۔ مجنوں گور کپوری کے بقول انہوں نے نہ صرف اردو غزل کو اثر نو زندہ کیا اور اس کی کھوئی ہوئی آبرو واپس دی، بلکہ اس کو ایک نیا وقار بخشا۔ مجنوں کے ہی بقول حسرت سے اردو غزل کا نشاط ثانیہ شروع ہوتا ہے۔ حسرت نے کلاسیکی اردو شعراء سے بھرپور انداز میں اکتساب فیض کیا۔ طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض، یوں حسرت ایک طرح قدیم اور جدید کے دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ان کی غزل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزل کی کلاسیکی میراث کتنی متنوع، وسیع اور زرخیز ہے، اور اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ شعر جس انداز میں حسرت نے کہا ہے، اس طرح سے بقول سید عابد علی عابد کوئی کلاسیکی شاعر نہ کہہ سکتا تھا۔ آئینہ میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ حسرت کو زبان پر بڑا عبور حاصل ہے۔ عمومی طور پر زبان پر عبور سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ شاعر محاورات، ضرب الامثال، روزمرہ اور رایت لفظی کو کس طرح کھپاتا ہے، لیکن زبان پر حسرت کا عبور ان معنوں میں نہیں بلکہ اس انداز میں ہے کہ وہ زبان کو نہایت بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں، اور اس خوبی سے کہ زبان کی صحت اور حسن میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا، اور سامع یا قاری یہ محسوس نہیں کرتا کہ انہوں نے زبان کا کوئی کرتب دکھایا ہے۔ حسرت زبان کی نمائش کہیں بھی نہیں کرتے۔ ان کے یہاں بعض الفاظ و ترکیب غریب معلوم ہوتی ہیں، لیکن باوصف اس کے بات بھرپور اور دلنشین انداز میں ملتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ بات اس انداز سے انہی الفاظ میں کہی جا سکتی تھی یا دلنشین ہو سکتی تھی۔ تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا، کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا۔ بزم اغیار میں ہر چند وہ بیگانہ رہے، ہاتھ آہستہ میرا پھر بھی دبا کر چھوڑا۔ حسرت جرت اور داغ کے قبیلہ سے ہیں، لیکن حسرت کی سطح، ان کا سلیقہ، ان کی شائستگی یا بحیثیت مجموعی حسرت کا ذوق ان دونوں سے پاکیزہ اور سلجھا ہوا ہے۔ حسرت کا محبوب جرت اور داغ کے محبوب سے زیادہ شائستہ اور شستہ ہے۔ وہ جہاں تہاں خاصے بے جھجک ہو کر جاتے ہیں، لیکن شستہ اور شائستہ اتنے ہیں کہ بڑی آسانی اور کامیابی سے ایک طرف داغ و جرت سے اور دوسری طرح آج کے نئے انداز کے لکھنے والوں سے علیحدہ اور اونچے ہو جاتے ہیں۔ حسرت وہ آخری حد متعین کر دیتے ہیں جہاں تک ہم جنسی جذبات کے اظہار میں جا سکتے ہیں۔ حسرت کی یہاں حسن پرستی ایک بنیادی قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے احساس حسن کی بے باکانہ ترجمانی کی ہے اور خارجی حسن کا بیان داخلی انداز میں نہایت خوبی سے کیا ہے۔ حسرت کی شاعری میں محبوب کا تصور بہت واضح ہے۔ یہ محبوب خالی اور تصوری نہیں بلکہ گوشت پوست کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ اس انسانی حسن کو انہوں نے صنف لطیف کی شکل میں دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ چنانچہ ان کی عشقیہ شاعری میں یہ نسوان حسن اپنی تمام تر دل فریبیوں اور رعنائیوں کے ساتھ بے نقاب ہے۔ حسرت کا محبوب متوسط طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس طبقہ کے افراد سے مخصوص ہیں۔ ان کا محبوب پردہ دار ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی نقاب اٹھ جاتی ہے۔ وہ عام طور پر سامنے نہیں آتا۔ جب کبھی کوٹھے پر چڑھتا ہے تو اس کے متوالے اس کے حسن کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ اسے ہینا بندی کا بھی بہت شوق ہے،
اس میں سادگی اور معصومیت ہے، لیکن عاشق کا اظہار تمنا اسے خود بھی وہ خود آرا بنا دیتا ہے۔ وہ غیروں سے ملتا ہے لیکن ہرجائی نہیں، اس کا حسن گلابی ہے، اس کی آنکھیں شرابی ہیں، اس کی سرخی لبے قیامت کا اثر رکھتی ہے، اس کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں، اگر اس کا سامنا کہیں سر راہ ہو جائے تو ہونٹ کاٹ کر جدا ہو جاتا ہے۔ وہ چل چلاتی دھوپ میں کوٹھے پہ ننگے پاؤں آتا ہے، دانتوں میں انگلی دباتا ہے، اس میں الڑ پن ہے، جب وہ باتیں کرتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ دل ربائی اس کی خصوصیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قہر ہے، آفت کا پرکالا ہے، وہ بیگانہ خو ہے، آسانی سے آشنا نہیں ہوتا۔